تیسرا ایک واقعہ میں اور بیان کرتا ہوں. ٹھاکر نواب علی خان صاحب کے ایک تعلقات تھے ایک عورت سے. آپ نے نام سنا ہوگا, بہت مشہور عورت گزری, جلی خورشید. بڑی عمدہ دھرپت اور خیال اور ہوری سب کچھ گاتی تھی, اور اسی بنا پر ٹھاکر نواب علی سے اس کے تعلقات ہو گئے. طوائف تھی, بڑی عمدہ گانے والی تھی. ٹھاکر نواب علی معروف النغمات جن کی ہے, اور وہ خود بھی ٹھاکر نواب علی بڑے گویا سمجھدار اور گانے بجانے کے ماہر تھے. ہوا یہ کہ عبد الکریم خان صاحب, یہ وہ عبد الکریم خان صاحب بمبئی والے نہیں بلکہ دہلی میں ایک تانرس خان صاحب کے خاندان کے ایک عبد الکریم خان صاحب تھے, جن کا لڑکا افتخار یہاں پر ہے, افتخار احمد ان کا باپ. ان کو بیچاروں کو دمہ تھا, گاتے نہیں تھے مگر بڑا ذی علم اور بڑا عالم آدمی تھا. تو وہ وہاں پر لکھنؤ میں گئے تو جلی خورشید نے ان کی بزرگی کا اور یہ خیال کر کے کتنے بڑے خاندان کا فرد ہے ان کی دعوت کی, اور گویوں بجویوں کی دعوت بھی کی. تو ہم تو گویا استاد کے ساتھ نتھی رہتے ہی تھے, لہٰذا ہم بھی پہنچ گئے, میں اور ڈی ٹی جوشی, دھرو تارا جوشی وہاں پہنچے. خیر صاحب وہاں پر یہ ہوا قصہ کہ وہ پہلے اپنا کھانا پینا وغیرہ کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد انہوں نے, جلی خورشید نے کہا کہ تبرکن کچھ نے کہا بی بی میرے تو پیٹ میں سانس بھی نہیں جاتا, میں کیا گاؤں گا. خیر اصرار کیا کہ گانے کا سوال نہیں ہے, صرف تبرکن آپ سے سننا ہے کوئی چیز. خیر مجبور ہو گئے. بابا نصیر خان ایک بہت بڑا مشہور گویہ ہوا, وہ ان کا بھتیجا تھا اور اس کو بہت اچھا تیار کیا تھا, اس نے بہت عمدہ گاتا تھا بابا نصیر خان. آخر میں اس کا گلا بیٹھ گیا تھا شراب پینے کی وجہ سے, اور اسی کے صدمے میں اس کا انتقال ہو گیا. مگر اتنا شفاف اور اتنا عمدہ گانے والا, سبحان اللہ شاہد و باید. خیر بابا نصیر خان تانپورہ لے کے پیچھے بیٹھے, اور خلیفہ عابد جو اچھن مہاراج کے ساتھ بجاتے خلیفہ تھے اپنے وقت کے, وحید عصر تھے, وہ طبلہ لے کے بیٹھے, اور عبد الکریم خان صاحب گانے کے لیے بیٹھے. اور عبد الکریم خان صاحب نے ایک بہت معمولی سا راگ بھیم پلاسی شروع کیا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اب انہوں نے جو شروع کیا تو ان بیچاروں میں ایک, میں نے جیسا بتایا کہ ان کو دمہ تھا, وہ تان بڑھا نہیں سکتے تھے دمے کی وجہ سے, مجبوری تھی ان کی. یہ نہیں کہ وہ ان کو معلوم نہیں تھا, مگر وہ مجبوری تھی ان کی, کیونکہ سانس اکھڑ جاتا تھا. خیر انہوں نے استائی بھری, تو وہ جب استائی بھر رہے تھے تو خلیفہ عابد کو دراصل گانے بجانے والوں کے ساتھ تو ذرا کوئی پرخاش تو نہیں تھی, مگر یہ کہ ان بہت ہی چونکہ تیار طبلیہ تھا, اور ظاہر ہے کہ ہندوستان کا مانا ہوا خلیفہ کا جس کو خطاب ہو کتنا بڑا تھا, اس نے وہاں استائی بھرنے ہی میں گویا اپنا کام جو دکھانا شروع کیا. خیر وہ تو انہوں نے پورا کیا. اس کے بعد انہوں نے استائی کو جب بھر چکے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھیا وہ میرے تو پیٹ میں سانس بھی نہیں سماتا, تو میرا گانا بجانا کیا. انہوں نے فرمائش کی تو صرف شکل دکھاؤں گا میں تو, سمجھے, تو مجھے موقع دے دو. وہ انہوں نے تان شروع کی, اور انہوں نے وہ اس کے ساتھ وہ ایک توڑا چھیڑ دیا بلا کا. اب ظاہر ہے کہ ان میں اتنا سانس کہاں تھا, ان کا سانس ٹوٹ گیا, انہوں نے خاموش ہو گئے. انہوں نے توڑا ختم کیا تو انہوں نے کہا کہ بھیا مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کر سکوں, تو اگر چاہتے ہو تو میں ایک آدھ تان چھوٹی موٹی سے کہہ سکوں گا, بڑی تان تو میں کہہ نہیں سکتا. تو خلیفہ عابد نے اس کے اوپر کچھ ذرا جواب تلخ سا دیا, وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے استائی شروع کی. استائی شروع کرنے کے بعد وہ راگ چھوڑ دیا, یعنی بھیم پلاسی کا راگ چھوڑ دیا, اب دوسرا راگ شروع کیا. اب ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو وہ راگ شروع کیا تو خلیفہ عابد شروع نہیں ہو سکے ان کے ساتھ, ان کی سمجھ میں نہیں آیا کون سی تال میں, یعنی یہ کمال تھا. اور حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ طبلے والوں کی سب سے رواں تال جو ہوتی ہے وہ تیتالا ہوتا ہے, جیسے پکھاوجیوں کی سب سے رواں تال دھمال ہوتی ہے نا, اس طرح ان کے وہ تیتالی میں تھا, یعنی خیال تیتالی میں تھا. مگر اس انداز سے اس کو شروع کیا انہوں نے کہ خلیفہ عابد کی سمجھ میں وہ جگہ نہ آئی کہ جہاں پر وہ مکھڑا باندھ کر کے سم پہ آ سکیں. اور انہوں نے کئی مرتبہ کہا, مگر وہ خلیفہ عابد جب مکھڑا اٹھا کے آئے
अलग ही गिरे, अजीब इत्तेफाक। और बहुत छोटा सा मुखड़ा, क्योंकि उनमें तो अब वो उसके बाद फिर सांस लेने के लिए बैठ जाया करते थे, खामोश हो जाया करते थोड़ी देर के लिए। तो वाजिद भी बैठा था। ये देखिए, अब ये तहजीब थी उन लोगों की। मुझे सिवाय इसके कि तहसीन के कलमात निकले उनके लिए और कुछ नहीं। तो वाजिद जी बैठा था। तो वाजिद ने कहा कि मुझे दीजिएगा तबला। चचा या कुछ ऐसा कह करके, मुझे मालूम नहीं क्या चचा कहा या अब्बा कहा या कुछ कहा कि मुझे दीजिएगा। उनके दामाद थे वो वाजिद। तो अब ये गोया तहजीब थी खलीफा आबिद की कि खलीफा आबिद ने एक मरतबा मुड़ के देखा और वाजिद के मुंह पे थप्पड़ मारा खींच के कि तेरी ये जुरत कि इतने बड़े आदमी के मुंह आए। यानी ये उनकी तहजीब थी। गोया ज़रा देखिए कि खुद हालांकि खफीफ हो चुके थे, लेकिन लड़के ने गालिबन उसकी समझ में जगह आ गई होगी वाजिद की, तो इसलिए तो वो मांग रहा था। लेकिन अब ये उसकी गोया, ये उनकी तहजीब और ये उनकी शराफत और ये रख रखाव की बात है कि उन्होंने एक मरतबा गुस्से से पीछे मुड़ के देखा, और जवान था, जाहिर है कि शादी हो चुकी थी उनकी लड़की से, मेरा ख्याल से एक आध बच्चा भी होगा, मुझे तो मालूम नहीं, मगर एक थप्पड़ मारा उसके मुंह पे, कहने कि तेरी ये जुरत कि इनके मुंह आए, तो इस काबिल है। यानी मुझे वो इतनी बात पसंद आई है उनके खलीफा आबिद की कि मैं कहता हूँ कि उनका वो ताल से गोया अलग हो जाना और उस चीज़ का समझ में ना आना, ये तो इंसान की बात है, इत्तेफाक से नहीं समझ में आई। उन्होंने रखी थी ऐसी छुपा के कोई चीज़ के नहीं उनकी समझ आई, मगर ये उनकी तहजीब, और इसको आप ये देखिए। खैर वो मामला वहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये एक 3 मार्के गोया मैंने आपसे गोया ये बयान किए जो ख़ास तबले वालों के गोया थे। वैसे तो अपने छोटे मोटे होते रहते हैं, मगर ये 3 मार्के गोया ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे दिल पर बड़ा नक्श किया। और इसलिए कि एक में तो आबिद अली ख़ां का करैक्टर, उस्ताद खलीफा आबिद का करैक्टर गोया ज़ाहिर हो गया। एक में गोया ये पता चल गया कि अलाउद्दीन ख़ान साहब कितने हावी थे फ़न मौसीक़ी पर, के बावजूद इसके कि अपना साज़ नहीं बजाया था, जो उनका अपना ख़ास साज़ था, यानी सरोद, वायलिन के ऊपर इतनी गत फेंकी, इतनी ऊंची गत फेंकी कि खलीफा आबिद गोया ज़िश हो गए थे, यहाँ तक कि उस्ताद फैयाज़ ख़ां कोट के। और तीसरा मैंने खलीफा नत्थु ख़ां का एक वाक़या इस ज़िम्न में और सुना दूँ। एक त्यौहार होता था हिंदुस्तान में, शायद अब भी होता है वो, और अब तो मैंने सुना है कि बड़े पैमाने पर होता है, गणेश पूजा। गणेश पूजा में हिंदू लोग गाने बजाने की बड़ी महफिलें करते हैं। तो अच्छन महाराज के यहाँ उस रोज़ जलसा हुआ करता था, और उसमें मखसूस लोग गोया बुलाए जाया करते थे। हमको मालूम हुआ कि वो जलसा होने वाला है, तो हम कई रोज़ से अपने उस्ताद के पीछे पड़े कि उस्ताद हम भी जाएंगे। तो उस्ताद ने कहा भाई बात यह है कि वो तो वहाँ पर तो चंद आदमियों को बुलाते हैं, 20-25 आदमी, और तो कोई होता नहीं उस जलसे में। तो हमने कहा उस्ताद किसी न किसी तरह से हमको ज़रूर ले चलिए, इसलिए कि ये जलसा, वैसे अच्छन महाराज को मैंने वैसे नाचते हुए देखता, मगर ये जलसा कि जहाँ पर कि वो ख़ास तौर से ख़ुद दावत करें, और दावत करने के बाद उसमें सिर्फ आला दर्जे के महज फ़नकार बुलाए जाएँ, तो ज़ाहिर है कि उसमें मेरे जहन में ये बात आई कि ज़रूर कोई न कोई चीज़ ऐसी पेश करेंगे कि जिसका आम जलसों में सुनने का मौका नहीं मिलता। खैर मैं उनके सिर हुआ, उन्होंने शायद अपने तौर पर ले गए क्योंकि उनके बड़े ताल्लुकात थे उनके, या ये कि वो उन्होंने उनसे इजाज़त ले ली हो, वहाँ गए। तो वहाँ पर ये होता था कि पहले दावत होती थी, पूरियाँ वूरियाँ वो अपना खिलाया करते थे, और पूरियाँ वूरियाँ खिलाने के बाद वो, इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो जलसा वलसा शुरू होता था अपना। तो हमेशा इब्तदा उस जलसे की शंभू महाराज किया करते थे। शंभू महाराज उनके छोटे चचाजाद भाई थे, ये गोया कालका दीन के लड़के थे, और तालीम उनको शंभू महाराज की कुछ बाप ने की थी, मगर 9 उम्र में मर गए थे, बाकी तालीम इन्होंने की थी, क्या नाम, अच्छन महाराज ने। खैर वो खड़े हुए, और खड़े होने के बाद उन्होंने नाचना शुरू किया। वो भी अपने सुभान अल्लाह क्या नाचते थे, क्योंकि वो खुश रूह भी थे, खुश शक्ल भी थे। अब जाहिर है कि उन्होंने तोड़े वो, चूँकि खलीफा आबिद तो इन लोगों के साथ संगत करते रहते थे, हर तोड़ा उनको याद था और उनको उनका याद था। तो जब दोनों को एक चीज़ याद हो ना, तो ज़रा सा आदमी गोया एक रूटीन और एक मैकेनिकल बात होकर रह जाती है। तो शंभू महाराज ने एक शरारत खेली, बचपन की शरारत इसको कहिए, या नौजवानी का शरारत, कि उसने एक तोड़ा पड़ा
ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ ہمیشہ ہاتھ سے توڑا پڑتے تھے تال دے کر کے، اور تال دینے کے بعد پھر اس کو پیر سے گویا نکالتے تھے شروع کر کے، اور ایک سرنگی والا بیٹھ کر کے پیچھے لہرا دیتا رہتا تھا، بھائی یہی ہوا ان کا وہ انداز ہوتا تھا۔ انہوں نے وہ توڑا پڑھا، اب ظاہر ہے وہ خلیفہ عابد کی یاد کا توڑا تھا، مگر شمبھو مہاراج نے شرارت یہ کی کہ بیچ میں سے اس توڑے کو بدل دیا، اور تال جو ہے قیامت کی، ذرا غور کرنے کے بعد، مگر یہ خلیفہ عابد کا کمال تھا کہ وہیں سے ان کی انگلی مڑ گئی اور دھا سے دھا لڑی، یعنی ان کی جھم اور ان کی دھا، اور اس کے بعد خلیفہ عابد نے تبلہ اٹھا کے رکھ دیا کہ ایسی تیسی تیری۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شمبھو مہاراج جو ہیں ان کے پیروں پڑ گئے کہ جو چاہ بس معاف کر دو، میں یہی دکھانا چاہتا تھا کہ تمہارے علاوہ اس کام کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا عزت لے لی تھی اور کہتا کوئی کر نہیں سکتا، کرنے کے بخدا چچا سوائے تمہارے کوئی کر نہیں سکتا، اس توڑے کو بجانا ہی مشکل تھا، اور چجائے کہ میں بیچ میں بدل دوں، اور پھر یہ آپ کا کمال کہ اس لے کے اوپر ذرا بھی فرق نہ آنے پایا اور اسی طرح سے آ کر کے توڑا ختم ہو، یہ آپ ہی کا کمال تھا۔ بہرحال لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا، بہت ہوا۔ اس کے بعد اچھن مہاراج سبحان اللہ کیا کہنے، بڑا بھدا جسم تھا، لیکن جیسا وہ ناچتے تھے اور جس قسم کا وہ کام کرتے تھے پیروں کا، گھنگرو کا، اب کیا کوئی کر سکتا ہے؟ یہاں پر تو یہ جو ناچ آپ دیکھتے ہیں یہ 5 7 10 توڑے لوگوں کو یاد ہیں، وہ ابتدائی وہی اپنا سب سکھا دیتے ہیں، مگر وہ تو ایسے ایسے توڑے ہوتے تھے، دھمال وہ ناچتے تھے، آڑا چودالا وہ ناچتے تھے، تتالا وہ ناچتے تھے، عام طور پہ تتالے ہوتے، اور اس میں بھی قیامت کے توڑے ہوتے تھے صاحب، ایسے ایسے توڑے کہ ایک توڑا اگر شروع ہو گیا صاحب تو 10 10 12 12 15 15 آوردیوں کا ایک توڑا ہوتا تھا، اس میں قائم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو ایک وہ اگرچہ کہ وہ اس کو مارکا تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال ایک طرح سے مارکا تو ہو گیا کہ شمبھو مہاراج نے ایک قسم کا امتحان لے دیا، اور یہ خلیفہ عابد ہی کا کمال تھا، سمجھتے ہیں، اس نے خود اس بات کو کا اعتراف کیا کہ چچا میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے علاوہ، آپ کے علاوہ ہندوستان میں کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا، میرا دعویٰ ہے میں ناچنا چھوڑ دوں گا، اور بڑے بھیا سے بھی کہہ دوں گا ناچنا چھوڑ دے گا، کوئی دوسرا یہ کام کر کے دکھا دے۔ یہ کمال فن تھا۔ تو یہ میں نے 2 4 واقعات آپ کو جو میری نظر سے گزرے ہیں، اور ان میں نے اس بات کا ذرا خاص طور سے لحاظ رکھا کہ طبلے کے ساتھ جو مارکے ہوئے ہیں انہی کا ذکر کیا ہے میں نے، اور اپنا چھوٹے موٹے مارکے تو اپنا ہوتے رہتے ہیں، مگر قابل ذکر واقعات جو تھے